بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1000 سال سے چھپی یہ تسبیح جو بھی کرے گا، اس کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آج میں جو قیمتی وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کیجیے اس کی فضیلتیں ہیں، اس کی اتنی طاقت ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد، یعنی کہ اس کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ دوا ہے جس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں ہر مشکلات اور پریشانیوں سے دور ہو جائے گا۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہار میں آ جائے گی۔ آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اس کو حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ارطغرل غازی آپ نے ڈرامے والا نہیں سمجھ لینا، جو اصل میں ارطغرل غازی تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جو پہلے زمانے گزرے ہوئے ہیں، جو پہلے جنگ ہوئی ہوتی ہے یا پہلے کوئی بڑی شخصیات گزری ہوتی ہے، ان کے اوپر ڈرامے اور فلمیں لکھی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت ارطغرل غازی وہ شخصیت تھے جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ کامیابی ہی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے، وہ یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ یہ وہ طاقتور تسبیح ہے، جس نے بھی یہ کیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ وظیفہ مجھے پتہ چلا خصوصی الحکم کتاب سے، اور ابن عربی نے لکھی ہے۔ اور اب میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں آپ کو تفصیل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ مختصر ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں، دوا کی طرف آتے ہیں۔ کیسے وہ پڑھا کرتے تھے، کیسے وہ کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس دوا کو پڑھو گے، وظیفے کو کرو گے۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس طریقے سے کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کو کامیابی ہی ملی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا بھی شک ہے تو آپ خود خصوصی الحکم کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد جواب میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اب آپ کے ذہن میں کچھ شک باقی نہ رہے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ بتانا چاہوں گا کہ اس وظیفے کو کس وقت کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی نے نماز کے بعد کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، یہ خاص دوا ہے۔ کیونکہ جب آپ نماز کے بعد کرو گے تو اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا، اور آپ نے ذکر و اذکار بھی کیسے کیے ہوں گے۔ جب آپ ذکر و اذکار کر کے اللہ پاک کو یاد کر کے، اللہ پاک کی عبادت کر کے اللہ پاک سے کچھ مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل کرتے ہیں، کچھ خاص وظائف کرتے ہیں،
تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ ویسے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ وقت ملے تو کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ اس دعا کو، اس وظیفے کو کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کا بچہ ہے وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ پڑھائی میں ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیابی عطا کریں گے۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہے، اس کو مشکلات ہیں، اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اسی طرح کوئی بھی مرد کرے، اس کو بھی کامیابیاں ملے گی۔ مردوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے، دولت کا مانی ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے۔ مرد تو لازمی کریں۔ مختصر یہ ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابی ہی کامیابیاں ہیں۔ صرف آپ ایک ہی مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ درود پاک پڑھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار آپ یہ درود پاک پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے۔ اگر کوئی سا بھی نہیں آتا تو صرف اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے، سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی۔ ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا وہ اس کے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت ایک تنہائی قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کریں؟ صحابہ کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا، سنو، قُلْ اللہ واحد تنہائی حصہ قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں ایک تنہائی
قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور سورۃ قل ہو اللہ احد تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگیں کہ واحد تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ تنہائی قرآن سنائے گئے، شاید آسمان کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم میں سے تنہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت تنہائی قرآن کے برابر ہے۔ ابو الجعد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن تنہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو۔ لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس سے بہت عاجزی اور ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں۔ قل ہو اللہ احد تیسرا حصہ۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ مسند احمد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ ابوذر کی ایک حدیث میں ہے جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں ہے کہ سورۃ اخلاص کو آدھے یہ ایک قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ مسند احمد میں ہے حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار تھا کہ آپ تشریف لائے اور پھر نماز پڑھے۔ آپ آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے پڑھ۔ میں نے کہا کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہر صبح و شام 3 مرتبہ سورۃ قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو کہ یہ کافی ہو جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ اگر نکالا جائے، پورے دین و اسلام کا نچوڑ نکالا جائے تو پھر کہتا ہو یہ سورت بچے گی، کیونکہ اس میں اللہ پاک کا تعارف ہے، اللہ پاک کی اس میں بڑائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو نوازتے ہیں اور سب کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ آپ نے 100 بار اس سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ اس وظیفے کا حصہ ہے۔ تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس کے جو کلمات ہیں انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے، بڑی مشکل سے، لیکن یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ ابھی دعا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جو سورۃ اخلاص کا میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، 100 مرتبہ اپنے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ چھوٹی سی سورت ہے سورۃ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک مرتبہ ہو گیا، 10 سیکنڈ میں ایک دفعہ آپ سورت پڑھ لیں گے۔
100 بار آپ نے پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 منٹ لگ جائیں گے۔ انشاءاللہ اس کے جو کلمات ہیں آپ کے تمام بگڑ کام بن جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائے گی۔ سورۃ اخلاص کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غیب کے دروازے بند کرے گا، مثلا دشمنی، قرضہ، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، 100 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ نمبر 3، 30 دروازے رزق کھول دے گا، اللہ غیب سے رزق دے گا بغیر محبت کے۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، 36 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا۔ یہ 7 فائدے ہیں۔ تو تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔